السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ بعض فقہا کے ہاں دفن کے بعد قبر پر جب 3 چلو مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ بعض فقہا کے ہاں پڑھنا مستحب ہے، اور اس کے لیے وہ مسند احمد کی حدیث بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جس میں ابو امامہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی ام کلثوم فوت ہوئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر میں اتارتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، لیکن یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے یہ انتہائی ضعیف ہے، یعنی سخت ضعیف ہے، جیسا کہ مسند احمد کے محققین نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب اسی سوال پوچھا گیا کہ میت پر مٹی ڈالتے ہوئے شرعی عمل کیا ہے، کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ کہنا شرعی عمل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگرچہ کچھ اہل علم نے اس کو مسنون کہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری ایسے الفاظ کہنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قابل اعتماد حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام الجنائز کے اندر امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کچھ متأخر فقہا نے اس بات کو مستحب کہا ہے کہ پہلے چلو کے ساتھ منہا خلقناکم، دوسرے چلو کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور اسی طرح جب قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے تیسرا چلو جب مٹی ڈالی جائے گی تو کچھ لوگوں کے نزدیک ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ کہا جائے گا۔ تو امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحیح حدیث کی عدم موجودگی میں یہ عمل نہ کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح روایت و مروی نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔